اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا لربکم فی ایام دہرکم نفحات الا فتعرضوا لها۔ درود پڑھیں محمد وآل محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان نورانی موضوع گفتگو قرار دیا، اور ان شعبان کے اس بابرکت مہینے میں انوار شعبانیہ کے عنوان سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، کچھ گفتگو کی جائے۔ اور اس حدیث کو سرنامہ کلام قرار دینے کا بنیادی مقصد ہی یہی تھا کہ ہمارے تمام جو بزرگان ہیں، جو علماء ہیں، فقہا ہیں، عرفاء ہیں، وہ ایسی ہی احادیث کو ان ایام کی فضیلت اور ان ایام سے بھرپور استفادہ کرنے کے بارے میں ایسی احادیث کو بیان کرتے ہیں۔ من جملہ یہی ایک حدیث کہ خداوند متعال کی لیے آپ کی جو ایام دہر ہیں، جو آپ کی زندگی کے ایام ہیں، روزمرہ زندگی کے ایام ہیں، ان ایام دہر میں کچھ خداوند متعال کی جانب سے ایسے نفحات ہیں، اور آگاہ رہو، متوجہ رہو، خود کو ان نفحات کی راہ میں قرار دو۔ انسان کی زندگی 50 سال، 60 سال، 70 سال، بہت زیادہ 100 سال یا اس سے اوپر زندگی ہے جو انسان آج کل کے دور میں زندگی بسر کرتا ہے، زندگی گزارتا ہے، اور زندگی میں فراز و نشیب بھی آتے ہیں، اتار چڑھاؤ زندگی میں رہتا ہے، اور انسان نے اس دنیا میں زندگی بسر کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، اور ایک دوسرے عالم انتقال کا نام موت ہے کہ انسان یہاں اپنا وقت مکمل کرتا ہے، اپنا انتظار کر رہا ہے کب داعی حق اسے آواز لگائے، اور انسان چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے اس آواز پر لبیک کہے گا، اور خداوند متعال کی بارگاہ میں اس انسان کو جانا ہے۔ لہٰذا ہر انسان ہر لمحہ خداوند متعال کی جانب سفر میں ہے، ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں، وگرنہ حالت سفر میں ہے۔ جیسے یہ زمین اپنے مدار کے گرد گھوم رہی ہے، کسی سے پوچھا جائے گھوم رہی ہے تو وہ کہے گا نہیں گھوم رہی ہے۔ کیوں نہیں گھوم رہی ہے؟ چونکہ اگر گھوم رہی ہوتی تو میرا سر چکراتا، مجھے تو چکر نہیں آ رہے۔ جیسے انسان جھولے میں بیٹھتا ہے اور جھولا گھوم رہا ہوتا ہے، جب انسان نیچے اترتا ہے تو اس کو چکر آتے ہیں۔ میں اس زمین میں ہوں اور یہ زمین گھوم رہی ہے، مجھے چکر نہیں آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ نہیں گھوم رہی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ ہر لمحہ جو گزر گیا ہے وہ آپ کی زندگی سے فوت ہو چکا ہے، آپ ایک نئے لمحے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اسی طرح سے اوقات کو جب ہم تقسیم کرتے ہیں سیکنڈوں میں، پھر منٹوں میں، پھر گھنٹوں میں، اور پھر دنوں میں، اور پھر مہینوں میں، اور پھر سالوں میں، اور اسی طرح جا کر یہ دہر تشکیل پاتا ہے، اور انسان اس دہر کے اندر ان لمحات کو تلاش کرے کہ جن لمحات میں خداوند متعال نے اپنی رحمت کے دروازے اس انسان کے لیے کھول رکھے ہیں۔ ویسے تو یہ 24 گھنٹے خداوند متعال کے ہیں، خداوند متعال اس انسان کو اپنی طرف لے کر جا رہا ہے۔ یہ انسان متوجہ ہو یا متوجہ نہ ہو، اس کا سفر خدا کی طرف ہے، اور اسی سفر کو جو انسان اللہ کی طرف انجام دے رہا ہے، اور اس سفر میں انسان بہت سے حقائق کو، جو حقائق مادیہ ہیں، اور بہت سی ایسی حقیقتیں ہیں جو حقائق نورانیہ ہیں، انسان ان حقیقتوں کو دیکھتا ہے۔ بعض چیزوں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، بعض چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے۔ مادی چیزوں میں بھی ایسے ہی ہے، انسان ایک جگہ سے جا رہا ہے، گزر رہا ہے، جب گزر گیا
تو پیچھے سے کسی نے اس کو بتایا کہ میں یہاں کھڑا تھا، آپ نے مجھے کیوں نہیں دیکھا؟ میں متوجہ نہیں تھا، میری توجہ نہیں تھی، میرے خیالات کسی اور طرف تھے، میں آپ کی طرف توجہ نہیں کر رہا تھا، لہٰذا اس وجہ سے میں نے آپ کو نہیں دیکھا، معذرت چاہتا ہوں۔ یہ مادی دنیا میں ایسے ہوتا ہے، روحانیات میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی میں بہت سے ایسے قیمتی لمحات آتے ہیں، انسان ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے، وہ گزر جاتے ہیں، اور پھر کل کو قیامت کے دن وہ لمحات انسان کا جو ہے وہ سامنا کریں گے اور انسان کو متوجہ کریں گے کہ میں وہاں تھا، تمہیں میری قدر و قیمت نہیں جانی ہے۔ جیسے ہم سب کو معلوم ہے کہ خداوند متعال نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ لیلۃ القدر کے بارے میں بھی احتمالات معلوم ہیں کہ رمضان المبارک میں ہم 3 راتوں کو لیلۃ القدر کے عنوان سے احیا کرتے ہیں، لیکن ہمارے جو علماء کی روش ہے وہ یہ ہے کہ وہ رمضان المبارک میں اپنا بسترا سمیٹ دیتے ہیں تاکہ احیا کیا جائے، ہر رات کو لیلۃ القدر شمار کیا جائے، اور بطور خاص رمضان المبارک کے آخری عشرے کو لیلۃ القدر کے عنوان سے احیا کیا کرتے ہیں تاکہ لیلۃ القدر کو درک کر پائیں، اس کی عظمت کو درک کر پائیں۔ لہٰذا ان راتوں میں ہمارے علماء ایک خاص اہتمام کرتے ہیں، کیوں؟ تاکہ ان لمحات کو جو لمحات رحمت الہیہ ہیں، لمحات نزول قرآن ہیں، لمحات نزول ملائکہ ہیں، ان لمحات کو درک کر سکیں، ان سے فیضیاب ہو سکیں۔ تو اسی طرح ہماری تمام زندگی کے لمحات لمحات الہیہ ہیں، لیکن ان لمحات میں کچھ لمحے ایسے خاص لمحے ہیں کہ جن لمحوں میں انسان کا خداوند متعال سے خاص رابطہ قائم ہو سکتا ہے۔ اگر انسان ان لمحوں کی قدر جانے، ان لمحوں کی اہمیت کو سمجھے، ان لمحوں کا احترام کرے، ان لمحوں کو سوچنے کی کوشش کرے تو انسان کامیاب ہو سکتا ہے، اور اگر انسان انہیں نظر انداز کر دے، ان کے بارے میں توجہ نہ کرے تو وہ لمحات آتے ہیں، انسان کی زندگی سے گزر جاتے ہیں۔ اب ہماری زندگی میں 50 سال، 60 سال، 70 سال جو زندگی ہماری ہے، ہم نے کتنی لیلۃ القدروں کو اسی طرح سے اپنی زندگی میں گزار دیا ہے، اور ہمیں ان لیلۃ القدر کے لمحات کا احساس ہی نہیں ہوا۔ وگرنہ اگر وہ لمحات ہماری زندگی میں آتے، ہم ان لمحات کی قدر جانتے، تو ان لمحات میں خداوند متعال کی اس رحمت واسعہ کو اپنی زندگی میں مشاہدہ کرتے، اس کو محسوس کرتے، ایسے ہی جیسے ہم اس زندگی میں سردی کو بھی محسوس کرتے ہیں، گرمی کو بھی محسوس کرتے ہیں، خوشی کو بھی محسوس کرتے ہیں، غمی کا بھی احساس کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی انسان لمحات الہیہ کو محسوس کرتا ہے، اور اس احساس کو جاننے کے لیے انسان کو خود کو متوجہ کرنے کی ضرورت ہے، بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا کل یہ آیت سورہ فرقان کی آپ کی خدمت میں بیان کی کہ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، خدا نے آسمان سے پانی کو نازل فرمایا ہے کہ جس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ پاک کرتا ہے۔ ظاہری ترجمہ اس کا اسی آب باران سے متعلق ہے، بارش کا پانی آتا ہے اور پاک کر دیتا ہے۔ کپڑوں پر پڑے، نجس کپڑے تھے، پاک ہو گئے، زمین پر پڑی، زمین زرخیز نہیں تھی، اس پانی نے اس زمین کو زرخیز کر دیا ہے، اب یہ زراعت کے قابل ہو چکی ہے۔ لیکن یہاں علماء کہتے ہیں کہ کچھ ایسے حقائق الہیہ ہیں، کچھ ایسے معارف الہیہ ہیں کہ وہ معارف الہیہ بھی در واقع آسمان سے نازل ہوتے ہیں، خداوند متعال کی جانب سے آتے ہیں، اور وہ معارف الہیہ جب ایک انسان مستعد کے قلب پر نازل ہوتے ہیں تو اسے بیدار کر دیتے ہیں، اسے خداوند متعال کے قریب کر دیتے ہیں، جلدی خداوند متعال کی طرف وہ سفر میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ جو ہم اپنی زندگی میں ایام گزار رہے ہیں اور خداوند متعال کی جانب سفر کر رہے ہیں، اور اس سفر کے اندر ہم بہت سی چیزوں کو مشاہدہ کرتے ہیں مادی طور پر، اگر انسان اسی سفر کو معنوی زاویے میں دیکھنا چاہے تو وہاں بھی انسان زندگی بسر کر رہا ہے اور کچھ معنوی لمحات کو محسوس کرتا ہے۔ اس سفر کا نام ہمارے علماء سیر و سلوک کے عنوان سے بیان کرتے ہیں کہ انسان سفر کر رہا ہے اللہ کی طرف، اور اس سفر میں انسان کچھ چیزوں کو مشاہدہ کرتا ہے۔ بس یہ سفر کیا ہے؟ سیر ہے، لیکن سیر کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے۔ انسان اللہ کی طرف سفر کر رہا ہے۔
اب اس سفر میں خداوند متعال کی جانب سے ایسے نورانی معارف انسان کے پاس آتے ہیں، انسان اگر ان معارف کو اپنے قلب میں، اپنے دل میں، اپنے وجود میں جگہ دے دے تو انسان بیدار ہو جاتا ہے۔ جیسے میں نے شعر پڑھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ یہ کیوں قوم پکار رہی ہے؟ کیونکہ یہ قوم بیدار ہو چکی ہے، اس کا حسین ابن علی سے ایک رابطہ قائم ہو چکا ہے، ایک نسبت قائم ہو چکی ہے، ایک مناسبت قائم ہو چکی ہے، اور اسی مناسبت کی وجہ سے یہ حسین ابن علی کی جانب قدم بڑھاتا رہے گا اور چلتا رہے گا۔ اب یہ حسین ابن علی سے جدا اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک اس کے اندر یہ بیداری کے لمحات موجود ہیں، جب تک اس کے وجود میں حسین ابن علی سے وہ مناسبت موجود ہے، اس کی حرکت حسین ابن علی کی جانب ہوگی، اس کی آنکھوں سے آنسو حسین ابن علی کے فضائل و مناقب و مصائب میں خود بخود بے ساختہ طور پر جاری ہو جائیں گے۔ کیوں ایسے ہے؟ چونکہ یہ انسان حسین ابن علی کے ساتھ ایک مناسبت رکھتا ہے۔ عزیزان محترم، آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا اپنی زندگی میں کہ انسان پھول سے خوشبو کو استشمام کرتا ہے، خوشبو آتی ہے۔ گندگی سے انسان بدبو کو استشمام کرتا ہے، وہاں بدبو آتی ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ چونکہ پھول کی مناسبت جو ہے وہ خوشبو کے ساتھ ہے، گندگی کی مناسبت جو ہے وہ بدبو کے ساتھ ہے۔ اسی طرح سے انسان اگر اپنی مناسبت کو ایجاد کر لے، اگر خوشبو کے ساتھ مناسبت کو ایجاد کرے گا تو انسان کے وجود سے خوشبو آئے گی ہمیشہ، اور اگر انسان اپنے وجود کو گندگی کے ساتھ مناسبت کر لے گا تو انسان کے وجود سے بدبو آئے گی۔ ہمارے مادی جسم میں ایسے ہی ہے، اگر انسان طہارت کا، پاکیزگی کا باقاعدہ طور پر خیال رکھتا ہے تو انسان کے بدن سے بدبو نہیں آتی ہے، پاک صاف انسان کا بدن رہتا ہے۔ ہر کسی کا دل چاہتا ہے کہ وہ اس سے ملاقات کرے، اس کے قریب ہو، اس کے ساتھ جو ہے وہ ٹائم اپنا گزارے، لیکن اگر انسان پاکیزگی کا خیال نہیں رکھے گا تو رفتہ رفتہ اس کے جسم سے بدبو آنا شروع ہو جائے گی، اور انسان کہے گا میں کہاں آ کر پھنس گیا، اس شخص کے ساتھ مجھے 2 لمحے گزارنا پڑ گئے ہیں۔ تو اسی طرح سے جس طرح ایک انسان اپنے وجود کو مناسبت رکھتا ہے خوشبو کے ساتھ تو انسان پاک و صاف ہو جاتا ہے، اور اگر انسان اپنے وجود کی مناسبت گندگی کے ساتھ رکھتا ہے تو بدبودار ہو جاتا ہے۔ عین اسی طرح سے اگر انسان اپنی مناسبت کو حضرات اہل بیت کے ساتھ رکھے گا تو انسان سے خوشبو آئے گی، اور اگر انسان اپنی مناسبت کو اہل بیت کے ساتھ وفق نہیں دے گا تو انسان کے جسم سے بدبو آئے گی۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ اہل بیت کا ذکر جب ہوگا تو جس کے اندر مناسبت ہوگی وہ خوشی کی ذکر سن کر خوشحال ہوگا، غم کا ذکر سن کے غمگین ہوگا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے۔ لیکن وہ افراد جس کی مناسبت نہیں ہوگی، ایسے فرد کو اگر اہل بیت کا ذکر اس کے سامنے کیا جائے تو نہ خوشی کے لمحات میں خوشی محسوس کرے گا، بلکہ اپوزٹ اس کے وجود سے جو ہے وہ ایک برائی کے آثار، ایک تنفر کے آثار، ایک انزجار کے آثار دکھائی دیں گے، اور وہ اس سے بیزار ہوگا۔ اور اگر اہل بیت کی مصیبت کا ذکر کیا جائے تو اس کے وجود میں ایک حشاشیت بشاشیت کی ایک کیفیت ایجاد ہوگی، وہ خوش ہوگا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کس چیز پر یہ گریہ وزاری کر رہے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ اس کی مناسبت کا اندر سے جو ہے وہ مسئلہ چینج ہو چکا ہے۔ یہاں خداوند متعال کا یہ آخری حبیب ہمیں یہی تعلیم دینا چاہ رہا ہے کہ ان لربکم فی ایام دہرکم، جان لو کہ آپ کی زندگی میں خداوند متعال کی جانب سے ان لمحات میں کچھ ایسے لمحات ہیں، کچھ ایسے اوقات ہیں جو اوقات رحمت ہیں، نفحات کے اوقات ہیں۔ الا فتعرضوا لها، ان اوقات رحمت میں آپ نے اپنے آپ کو، خود کو قریب کرنا ہے اللہ کی رحمت کے۔ اگر اللہ کی رحمت کے ہم خود کو قریب کر لیں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں ان ملائکہ مقربین سے مقرب تر ہوں گے، ملائکہ قروبین سے قروب تر ہوں گے، اور ملائکہ حاملان عرش سے زیادہ تدبیر کرنے والے ہوں گے۔ کیوں؟ چونکہ خداوند متعال نے یہ فرما دیا، یہ پیغام بھیج دیا کہ عبدی اطعنی، اے میرے بندے تو میری اطاعت کر، اجعل لک مسلی، میں تجھے اپنا مسل قرار دے دوں گا۔ اب جب انسان اللہ کا مسل ہو جاتا ہے تو پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اگر اللہ اشیاء سے کہتا ہے کن تو وہ ہو جاتی ہیں،
اگر اللہ کا بندہ بھی اشیاء سے کہے کون تو وہ ہو جاتی ہیں۔ اتنے آپ نے مثالیں حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ کی زندگی میں معجزات کی جو ہے وہ قراءت کی ہے، سنا ہے، کتابوں میں پڑھا ہے۔ اسی طرح اللہ کے خاص مقرب بندے جو اولیاء الہی ہیں، جو حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ کی سیرت و تعلیمات میں خود کو، اپنی خودی کو فنا کر دیتے ہیں اور اہل بیت کی تعلیمات سے اب زندہ ہیں اور اہل بیت کی خوشبو ان کے وجود سے آتی ہے، وہ بھی اپنی زندگی میں جب ایسی باتیں کرتے ہیں تو انسان متوجہ ہو جاتا ہے کہ یہ اس کون کے مالک ہیں۔ کسی کے حق میں دعا کرتے ہیں تو مستجاب ہو جاتی ہے، کسی کے لیے کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ اولاد دے گا تو اولاد ہو جاتی ہے۔ تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ بڑا اللہ کا ولی ہے، اس نے بہت ہی کرامت کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس نے ان لمحات میں خود کو اللہ کے قریب کیا، اللہ کے ان مقرب بندوں کے قریب کیا، جس کے نتیجے میں اس کے وجود میں وہ مناسبت ایجاد ہو چکی ہے۔ لہذا بیان ہوا کہ یہ رجب کا مہینہ توبہ اور استغفار کا مہینہ ہے۔ یہ مقدمہ ہے تاکہ انسان اس رجب کے مہینے میں توبہ اور استغفار کرنے کے بعد شعبان کے مہینے میں داخل ہو۔ رجب کا مہینہ امیر المؤمنین کا مہینہ ہے، مقدمہ ہے خاتم الانبیاء کے مہینے شعبان میں داخل ہونے کے لیے۔ شعبان کا مہینہ بھی در واقع مقدمہ ہے رمضان المبارک میں داخل ہونے کے لیے، کہ انسان اس شعبان کے مہینے میں اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، اپنے آپ کو پاکیزہ کرتا ہے اور اپنے آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ رحمت الہیہ سے اتصال پیدا کر سکے۔ چونکہ رمضان میں خداوند متعال نے ملائکہ کو نازل کرنا ہے اور ان ملائکہ نے قرآن کو جو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں، اب وہی ملائکہ اللہ کی آخری حجت کے اوپر نازل ہوں گے اور تمام بندوں کا تمام جو حساب کتاب ہے جو انہوں نے کرنا ہے وہ اللہ کی حجت کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ پس انسان اگر خود کو ان 3 مہینوں میں تیار کرنے میں کامیاب ہو جائے تو ایسے انسان کو ان 3 مہینوں کے بعد اللہ کا مقرب بندہ کہا جائے گا۔ لہذا روایات اہل بیت میں شعبان کے متعلق یہ بیان ہوا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ اب جب انسان کا دل شعبان میں نرم ہو جاتا ہے تو یہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ کے انوار کو اپنے وجود میں داخل کر سکے، نورانی ہو سکے انوار الہیہ سے۔ پس یہ انسان در واقع نفحہ الہیہ کہ جس کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ کے لیے آپ کے ایام دہر میں کچھ نفحات ہیں، یہ نفحہ کیا ہے؟ یہ نفحہ تبدیل ہونے کا نام ہے۔ یعنی انسان خود کو اس نفحے کے ساتھ، اس رحمت کے ساتھ اگر ملا دیتا ہے، اتصال پیدا کر دیتا ہے تو یہ انسان منقلب ہو جاتا ہے، یہ انسان تبدیل ہو جاتا ہے۔ لہذا ہم یہ جو دعا پڑھتے ہیں کہ یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار یا محول الحول والاحوال حول حولنا الی احسن الحال، ہمارے حال کو احسن میں تبدیل کر۔ ہم اپنے حال کو جب احسن میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو مرزا جواد آغا ملکی تبریزی فرماتے ہیں کہ احسن الحال ہوا حضور القلب مع اللہ۔ احسن حال کیا ہے جس میں ہم خود کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں؟ وہ احسن حال یہ ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں اپنے قلب کے ساتھ حاضر ہو، اپنے وجود کی گہرائی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنے دل کو کھول کر رکھ دے اور اللہ سے تقاضا کرے کہ اے میرے پروردگار، یہ میرا قلب ہے، میں اس قلب کو پاکیزہ کرنا چاہتا ہوں ماہ رجب میں، اے میرے پروردگار اس کو پاکیزہ فرما۔ خداوند متعال اس قلب کو پاک کر دیتا ہے۔ اب شعبان کا مہینہ آیا، یہ اپنے اسی حول حالنا الی احسن الحال کے ساتھ خداوند متعال کی بارگاہ میں جاتا ہے کہ اے میرے پروردگار، یہ شعبان کا مہینہ ہے، اسے اس قابل بنا، وہ استعداد اس کے اندر ایجاد فرما کہ رمضان میں ملائکہ کے ساتھ ہم نشین ہو سکے، تیری رحمتوں کے ساتھ ہم نشین ہو سکے، تیری وہ رحمتیں جو لمحہ لمحہ رمضان میں نازل ہو رہی ہیں، اے میرے پروردگار وہ میرے وجود پر نازل ہوں۔ یہ انسان خود کو قابل بناتا ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو اس اچھی حالت میں تبدیل کرنے کے لیے انسان کیا کرے؟ یہاں علماء نے محاسن اخلاق اور رذائل اخلاق کو بیان کیا ہے۔
انسان کے وجود میں جو رذائل ہیں، بطور مثال اگر انسان کے وجود میں غفلت کی رذیلت ہے تو انسان اسے تبدیل کرے بیداری کی حالت میں۔ پہلے انسان غافل تھا، اب انسان بیدار ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ پہلے میں نماز پڑھتا تھا، مجھے پتہ نہیں چلتا تھا، اب میں نے اپنے آپ کو بیدار کر لیا ہے، جیسے ہی تکبیرۃ الاحرام کہتا ہوں میرے سامنے سے تمام پردے چھٹ جاتے ہیں اور میں خداوند متعال کے ان انوار کو مشاہدہ کرتا ہوں۔ میں مشاہدہ کرتا ہوں کہ اس کی بارگاہ میں میں انہی ملائکہ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں جو ملائکہ خداوند متعال کا ذکر کر رہے ہیں۔ انسان کی وہ کیفیت ہوتی ہے جو کیفیت بیداری ہے، اب انسان غافل نہیں ہے۔ پھر انسان اپنے وجود میں دیکھتا ہے کہ میرے وجود میں رذائل کے گناہ موجود ہیں، جنہوں نے تہ درتے میرے اوپر جو ہے وہ پردے لگا رکھے ہیں۔ انسان جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں استغفر اللہ واسألہ التوبہ کا تقاضا کرتا ہے کہ جو اس ماہ شعبان میں 70 مرتبہ یہ ذکر وارد ہوا ہے کہ انسان اس ذکر کو انجام دے، تو جیسے ہی انسان اللہ کی بارگاہ میں اپنے دل کی گہرائی سے استغفر اللہ کہتا ہے تو انسان طیب و طاہر ہو جاتا ہے، انسان پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ خداوند متعال اس انسان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ اب جب انسان کی توبہ بھی قبول ہو گئی، اب انسان نے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینا ہے۔ اب اس حاضری کے لیے انسان کے وجود میں اگر سستی ہے، کاہلی ہے، تنبلی ہے، تو انسان اس کو تبدیل کرتا ہے جو ہے وہ اس کی اپوزٹ خصوصیت میں، اور خداوند متعال کی بارگاہ میں عبادت کے لیے حاضر ہوتا ہے، مناجات کے لیے حاضر ہوتا ہے، راز و نیاز کے لیے حاضر ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کے وجود میں اور جتنے بھی رذائل ہیں، انسان ان رذائل کو ختم کر کے اس کی جگہ پر فضائل کو لے کر آتا ہے، اور یہ اخلاق کا مقدمہ ہے۔ یعنی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے وجود میں فضیلت کو دیں، جگہ دیں، تو اس فضیلت کو جگہ دینے سے پہلے ہمیں اس رذیلت کو ختم کرنا ہوگا۔ اگر اس رذیلت کو ختم نہیں کریں گے تو یہ فضیلت اس کی جگہ نہیں لے سکتی ہے، ممکن ہے نہیں ہے، محالات میں سے ہے۔ کیوں ایسے ہوتا ہے؟ اس کی مثال علماء یوں دیتے ہیں کہ جیسے ایک نہایت ہی پاکیزہ سفید شفاف دودھ ہے، آپ اسے استعمال کرنا چاہتے ہیں، اسے ایک نہایت ہی گندے گلاس میں اگر آپ ڈال دیں گے تو جیسے ہی اس گلاس میں ڈالیں گے تو اس دودھ کا رنگ بھی تبدیل ہو جائے گا، اس دودھ کا ذائقہ بھی تبدیل ہو جائے گا، اب اسے پینے کا دل بھی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ چونکہ یہ گلاس گندا تھا، اس گندے گلاس میں آپ نے ایک شفاف دودھ ڈالا یا شفاف پانی ڈالا، نتیجہ کیا نکلا کہ وہ بھی خراب ہو گیا۔ اسی طرح سے ہے کہ اگر انسان کے وجود میں رذائل موجود ہیں، بری عادات، بری خصوصیات، بری خصلتیں موجود ہیں، انسان اگر ان کے اپوزٹ خصوصیت کو داخل کرے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ بھی انسان کو فائدہ نہیں پہنچائے گی، وہ انسان کے لیے مثبت خصوصیت شمار نہیں ہوگی بلکہ وہ بھی ایک نیگیٹو خصوصیت شمار ہوگی۔ مثلا انسان میں خود بینی ہے، وہ ہر جگہ پہ خودی کرتا رہتا ہے، میں کرتا رہتا ہے، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میں نے اس طرح سے کر دیا۔ اب جب وہ اللہ اکبر کہے گا تو بھی کہے گا میں اللہ کی بارگاہ میں ہوں، مجھ سے بڑا کون نمازی ہو سکتا ہے۔ اب یہ جو خود بینی والا شخص ہے، یہ اپنی نماز کے ذریعے سے، کہ جو اس نماز نے اس بندے کو معراج مومن تک لے جانا تھا، یہ اسی نماز کے ذریعے سے جو ہے وہ گمراہیوں کی طرف چلا جائے گا۔ کیوں؟ چونکہ اس کا ظرف پاکیزہ نہیں تھا۔ نماز میں کوئی نقص نہیں ہے، نماز اپنی جگہ نورانی ہے، لیکن اس کے وجود میں وہ نقص موجود ہے کہ اس نماز کے نور سے خود کو نورانی نہیں کر پایا ہے۔ لہٰذا پہلے خود بینی کا خاتمہ کرے اور خود بینی کو ختم کر کے یہ خدا بینی اور خدا کی تجلیات کو مشاہدہ کرنا شروع کرے۔ اگر ایسا کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اللہ اکبر کہتے ہی اس کے آگے سے پردے چھٹ جائیں گے۔ اسی طرح سے وہ انسان جو اس عالم کثرت میں گرفتار ہے، اس عالم مادہ میں گرفتار ہے، ہر وقت یہ انسان مادی چیزوں کو جمع کرنے کی جو ہے وہ کوشش میں لگا رہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ سہولیات مادی اس کی زندگی میں آ جائیں۔ یہ انسان اگر اس مادے سے اس وحدت کی طرف جائے اور خداوند متعال کی اس تجلی کو اپنے وجود میں جگہ دینے کی کوشش کرے کہ وہ خدا وحدہ لا شریک ہے، میں بھی اپنے وجود سے اس عالم کثرت کے غبار کو ہٹانا شروع کر دوں، تو اس کے نتیجے میں اپنے وجود میں موجود اس گوہر نورانی کو مشاہدہ کروں گا، جسے نفس کہتے ہیں، جسے روح کہتے ہیں، جسے عقل کہتے ہیں، جسے قلب کہتے ہیں۔ یہ مختلف الفاظ ہیں ایک حقیقت کو بیان کرنے کے لیے۔
لہذا حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثناء اللہم صلی علی وعجل فرجہ غرر الحکم میں ارشاد فرماتے ہیں من استعد قبل نزول الامر امن الفوت، کہ جو نزول امر یعنی اس روحانی امر، اس رحمت الہیہ کے نازل ہونے سے پہلے جو شخص خود کو تیار کر لیتا ہے وہ اسے فوت ہونے سے بچا لیتا ہے۔ لیلۃ القدر آئی ہے، میں نے نہ رجب میں اس کے لیے تیاری کی ہے، نہ شعبان میں تیاری کی ہے، اب رمضان بھی آ گیا تب بھی تیاری نہیں کی ہے، اب آخری وہ لمحات آ رہے ہیں تو اب وہ لمحہ آ گیا تو لیلۃ القدر بھی گزر گئی اور میرے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ کیوں؟ چونکہ میں نے خود کو تبدیل نہیں کیا۔ تو حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ من استعد قبل الامر، جو امر سے پہلے، نزول رحمت سے پہلے خود کو تیار کر لے گا وہ امن الفوت، وہ وفات سے جو ہے وہ محفوظ ہوگا، یعنی اس لمحے کو فوت ہونے سے وہ خود کے لیے بچا دے گا۔ لہٰذا انسان ان نفحات کو قبول کرنے کے لیے اگر اپنے وجود میں صلاحیت ایجاد کرنا چاہتا ہے تو خداوند متعال نے انسان کے لیے یہ رجب، یہ شعبان اور یہ رمضان کے مہینے یہ ایک رحمت الہیہ ہیں، اور اسی طرح سے ہماری زندگی میں بہت ہی نفحات الہیہ کی کوئی کمی نہیں ہے۔ بہت سے لمحات ہیں، انسان جب بھی دل شکستہ ہوتا ہے، جب بھی انسان خداوند متعال کی بارگاہ میں زار و قطار روتا ہے، اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، یہ نفع الہیہ کا وقت ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ جس میں انسان اللہ کی طرف لوٹ سکتا ہے۔ مجالس عزائے سید الشہداء در واقع وہ لمحات ہیں کہ جن میں انسان وہ سفر جو انسان نے سالوں میں طے کرنا تھا انسان لمحوں میں طے کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے یہ ماہ رجب و شعبان و رمضان کے ایام ہیں۔ پس اگر انسان ان لمحات کو شمار کرنا چاہے تو اللہ نے بہت سے لمحات انسان کی زندگی میں ایسے معین کر رکھے ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان بہت جلد خداوند متعال تک سفر کر سکتا ہے، اور انہی لمحات میں ایک لمحہ وہ ہے کہ جو سحر کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے۔ انسان تہجد کے وقت بیدار ہو کر اللہ سے ہم کلام کرے تو انسان یہ سفر بہت جلدی طے کر سکتا ہے۔ مرحوم علی قاضی کہا کرتے تھے کہ اگر تمہیں دنیا چاہیے تو تہجد پڑھو، اگر آخرت چاہیے تو بھی تہجد پڑھو۔ یعنی انسان اگر اپنی دنیا کو آباد کرنا چاہتا ہے تب بھی اللہ سے لو لگائے آدھی رات کو، اور اگر اپنی آخرت آباد کرنا چاہتا ہے تب بھی اللہ سے لو لگائے آدھی رات کو۔ اور اس قدر حتیٰ کہ علماء نے تاکید کی ہے تہجد کے موضوع پر روایات کی روشنی میں کہ علماء فرماتے تھے اگر تمہارا تہجد کے لیے دل نہیں کر رہا تو لا عقل اس وقت اٹھو اور اٹھ کر اپنا حقہ تیار کر کے حقہ پینے لگ پڑو۔ یعنی خود بیدار ہونا مہم ہے اس ٹائم کہ وہ لا عقل آغاز میں ممکن ہے 1 مہینے 2 مہینے 4 مہینے حقہ ہی پیتا رہے، لیکن بالآخر ایک ایسا لمحہ آئے گا کہ خداوند متعال سے جو ہے وہ متوجہ کروائے گا اس چیز کی طرف، اس نقطے کی طرف کہ ہر روز حقہ تو پیتا ہوں، کیا ہر جگہ میں دو سجدے بھی خدا کی بارگاہ میں کر لوں؟ کیا ہر جگہ اس میں کہ میں 2 تسبیح ذکر کے کر لوں، 1 دفعہ استغفار کی تسبیح کر لوں؟ کیا ہر جگہ میں قرآن مجید کی تلاوت کر لوں؟ کیا ہر جگہ اس میں کہ میں تھوڑی دیر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کے لیے جو ہے وہ غور و خوض کروں؟ یہ وہ تمام عبادات ہیں جو روایات میں بیان کی گئی ہیں کہ انسان کو تہجد کے وقت ان کاموں میں خود کو مصروف رکھنا چاہیے۔ اللہ کا ذکر کرے، تدبر کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، صلاۃ اللیل پڑھے، یہ وہ تمام لمحات ہیں۔ اگر کسی چیز کی طرف دل نہیں کر رہا تو پھر اپنا حقہ تیار کر لے، مطالعہ کر لے، درس پڑھ رہا ہے اس کا مطالعہ کر لے۔ یہ انسان کو بیدار کرنے کے لیے یہ سب چیزیں ضروری ہیں۔ انسان تہجد کے وقت جب اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے تو وہ سفر جو اس نے سالوں میں طے کرنا تھا وہ لمحوں میں طے کرتا ہے اور خداوند متعال کی بارگاہ میں کامیابی کے ساتھ پہنچ جاتا ہے۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ دعا گو ہیں خداوند متعال اپنے نورانی لمحات کی قدردانی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال اپنے نور کو ہمارے قلب پر نازل فرمائے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ کے نورانی کلام سے ہمیں فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال
ہم سب میں جو مومنین بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ کلیہ عطا فرمائے، بالخصوص حاضرین میں جو مومنین بیمار ہیں، جو ان کے متعلقین، ان کے عزیز و اقارب بیمار ہیں، خداوند متعال انہیں شفاء کاملہ عاجلہ کلیہ عطا فرما۔ جو مومنین بے روزگار ہیں حاضرین میں یا غائبین میں، خداوند متعال انہیں روزگار عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں خداوند متعال انہیں اولاد عطا فرما۔ جو بے گناہ اسیر ہیں خداوند متعال انہیں رہائی عطا فرما۔ جو اپنے بچوں کی شادیوں کے لیے پریشان ہیں خداوند متعال انہیں اچھے رشتے عطا فرما۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہیں منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر صاحب الامر صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں حضرت کے اصحاب و آبان و انصار کی فہرست میں شمار فرما۔ حضرت کے قدموں میں جام شہادت نصیب فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج